جو ہم نے کہا تھا، جس کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی، یعنی جو کہا تھا وہی ہو گیا۔ وہ مطمئن ہے کہ جناب نے انڈیا کو ہی سپورٹ کرنا ہے، پولیٹیکل کو سپورٹ دینی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر۔ رشیا نے یہ کہا ہے کہ وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں ایز فار اے پرماننٹ ممبر آف دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل۔ یہ تمام انڈیا ان کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے انڈیا کی اس وقت اکانومی اچھی چل رہی ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں جی کہ انڈیا کو سیکورٹی کونسل میں سیٹ مل گئی تو اس کی حمایت ہو گئی، بھائی کہاں؟ اب مجھے وہ گنگو تیلی والا محاورہ یاد آ رہا تھا، لیکن وہ میں بول نہیں رہا یہاں پہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. نمشکار، جے ہند، وندے ماترم دوستو، راج نیوز ایم پی میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ دوستو، بھارت سے دشمنی نبھانے والے پاکستان کو بھارت کے دوست روس نے کرارا جھٹکا دیا ہے۔ بھارتی ودیش منتری ایس جے شنکر کے روس دورے پر روسی ودیش منتری کا دنیا کو بھارت کے پرتی اپنا رخ صاف کرتے ہوئے بھارت کو یو این ایس سی کا پرماننٹ ممبر بنانے کی سفارش کرتے ہوئے بھارت کے دشمنوں کو چیتاونی بھرے لہجے میں باز آنے کی بات کہی۔ بھارت کی یو این ایس سی میں ممبرشپ پر امریکہ، یوکے، فرانس پہلے ہی بھارت کو سمرتھن دے چکے ہیں۔ روس کا اس کڑے لہجے میں بھارت کو سمرتھن سیدھا چین اور پاکستان کی اور اشارہ ہے۔ روس بھارت دوستی میں سین لگانے کی کوشش کرنے والے پاکستان کو اس خبر سے زوردار جھٹکا لگا ہے۔ بائیڈن انڈیا میں آ کے انڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہی بات کہتا ہے، اور رشیا بھی یہی کہتا ہے کہ دونوں پولز اپارٹ ہیں پولیٹیکلی ہر لحاظ سے، لیکن دے ہیو اے کنسنسس آن انڈیا۔ ہم پاکستان دنیا میں پولیٹیکل لافنگ سٹاک بن چکا ہوا ہے، اور ہم ایک لا لیس ریپبلک بن چکے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں طرف کی باتیں آ رہی ہیں کہ 75 سال کی سٹوری ہے کہ رشیا اور امریکہ دونوں سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کو بینگ اے پرماننٹ ممبر، اور ہم لڑ رہے ہیں اور اسٹیبلش کر رہے ہیں، ایک کو جیل میں ڈال رہے ہیں، دوسرے کو نکال رہے ہیں، اور ہم اپنا وہ جو نیشنل کانٹریکٹ ہے، جسے سوشل کانٹریکٹ ہے، اسی کے اندر کوہیژن نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے، اور فیوچر چیزیں متعارف نہیں کرا پا رہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دیز ٹو ڈیولپمنٹس؟ اور ماسکو کے اندر اس وقت ڈاکٹر جے شنکر موجود ہیں۔ کہ آج سے 75 سال پہلے انڈیا کو سیکورٹی کونسل کا ممبر بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اگر کوئی رکاوٹ تھی تو وہ خود اپنی ان کی تھی کہ ہم نہیں بنتے، آپ ان کو بنا لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شروع میں ہند چینی بھائی اور وہ جو اتنا ایک پرجوش قسم کا پورا معاملہ تھا چین اور انڈیا کے درمیان، وہ ساری چیزیں انٹل جو ان کے درمیان وار ہو گئی اور مس انڈرسٹینڈنگز ہو گئی، تو اس کے پیچھے یہی پنڈت جواہر لال نہرو کی پالیٹکس تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اوپنلی جو ہے تاریخ میں پہلی دفعہ دل پہ پتھر رکھ کے تو انڈیا کی حمایت میں نکل کے آ جانا چاہیے، اور باقاعدہ سٹیٹمنٹ دے دینی چاہیے کہ جناب ہم انڈیا کی سیکورٹی کونسل میں نشست جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ انڈیا ڈیزرو کرتا ہے، اور انڈیا کو سیٹ ملتی ہے تو ہمیں ملتی ہے۔ آفٹر آل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم اپنے کلر، علاقے، اپنے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، بہت ساری چیزوں کی وجہ سے تو بہرحال اس کا ہمیں بھی تو، ہماری عزت میں بھی تو اضافہ ہوگا نا جی۔ کیونکہ انڈیا نے بہت بڑی فلائٹ جو ہے، ایک بہت بڑا جمپ جو ہے ڈیموکریسی کے میدان میں لیا، اور نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو منوایا بلکہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے طور پہ منوا لیا، جس پہ آج پاکستان سمیت کوئی کے علاوہ اور کوئی ملک اعتراض نہیں کرتا کہ جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ لارجسٹ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ لارجسٹ تو ہے ہی ہے پاپولیشن کے حوالے سے، جس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، تو ڈیموکریسی ہے ہی ہے۔ 1947 سے لے کے نان سٹاپ جو ہے ایک ڈیموکریسی پروسیس وہاں پہ چل رہا ہے۔ یہ بھی پاکستان کے لیے ایک جو ہے وہ چیلنج بن گیا کہ جی انڈیا میں ڈیموکریسی ہے تو ہمارے کیوں نہیں، اور ہم ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں ہمیں دنیا آئسولیٹ کر دے، تو اس لیے ہم اس محاذ پہ پلے کرتے ہیں۔ لیکن اندرونی طور پہ جو پاکستان کی پالیٹکس رہی ہے اس میں کوئی ڈیموکریسی پہ بلیو نہیں کرتا۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنے انٹرنل ڈیموکریٹک پروسیس پہ بلیو نہیں کرتی۔ لیجسلیچر آپ کی جو ہے وہ اپنے جو اس کے اختیارات ہیں اور اس کی جو سپریمیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے پہ بلیو نہیں کرتی۔ آپ کے جو پالیٹیشین جو بھی دیکھ لیں اس میں آپ کو کنٹراڈکشن، اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ آپ پاکستان میں مجھے ایک شخص بتائیں
جو صرف اکیلا الیکشن لڑ رہا ہے. شیخ رشید لڑے گا تو ساتھ میں اس کا بھائی جو ہے وہ راشد رشید کیا نام ہے وہ لڑے گا. چودھری پرویز لڑے گا تو ساتھ میں چودھری فلاں لڑے گا. فلاں خان لڑے گا تو اس کے ساتھ وہ لڑے گا. فضل الرحمان کے 2 بھائی اور 2 چچے اور 2 بھتیجے اور پتہ نہیں what the hell is this, what kind of democracy is this. وہ پوری دنیا میں گھوم کے دیکھو ڈیموکریسی انہی چیزوں کے خلاف بغاوت کا نام ہے کہ یہ کوئی لوگوں کی ذاتی جاگیریں نہیں ہیں کہ آپس میں بانٹو، اندھا بانٹے ریوڑی. یہ ڈیموکریسی کا بنیادی مقصد ہی اس کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے ٹو دا پیپل، فار دا پیپل. کہاں ہے بھائی پیپل؟ مجھے ایک بتا لو. زرداری صاحب ہیں تو جناب وہ بلاول صاحب بھی ہوں گے اور ممکن ہے آصفا بھی ہو. کوئی ایک چلنے پھرنے کھانے پینے والا ایک فرد چاہیے. جو آدمی ایک آپ مجھے بتا دیں کہ اکیلا کوئی پاکستان میں الیکشن لڑ رہا ہے، پورے خاندان لڑ رہے، بعض کے تو 40 رشتہ دار جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں؟ اب یہ بنیادی طور پہ ایک باربیرک قسم کا سسٹم ہے جو نافذ ہوا ہے اور اس کے اوپر لیبل چسپاں کر دیا گیا جی یہ ڈیموکریسی. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ جو کچھ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا. بھائی ایک آدمی پیر ہے اور صرف پیر نہیں، پیروں کا پیر ہے، اور اس کے ہزاروں مرید آپ کے سامنے ٹی وی کیمرے پہ اس کے قدموں پہ جا کے لیٹتے ہیں. پھر اوپر سے وہ ڈیموکریٹ ہے، ہر وننگ پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، کتنے دفعہ منسٹر رہا ہے انکلوڈنگ وزیر خارجہ. تو اس کو جس طریقے سے پولیس آفیسر نے جا کے جو ہے ہینڈل کیا اور عباس جی بہت ہو گیا، مطلب what the hell is this, how can you talk to somebody like this. It's not about کہ وہ پیر ہے یا وہ منسٹر رہا ہے. اب کسی شہری سے کس طرح اس طرح بات کر سکتے ہیں؟ مجھے دکھائیں ایک دنیا کے کسی ڈیموکریسی میں جہاں کسی پولیٹیکل ایونٹ یا پروسیڈنگ کے دوران پولیس آفیسرز اس طرح ڈس ریسپیکٹفلی، ان لافلی، یہ ایک طرح کا اسالٹ ہے جو پولیس آفیسر نے کیا ہے، جسمانی اسالٹ. اس پہ اس کا کیس بننا چاہیے، اس کی وہ سٹار اترنے چاہیے اور اس کو سلاخوں کے پیچھے جانا چاہیے. لیکن وہ ہیرو ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی خاندان کھڑا ہوگا. جس میں نواز شریف کا نام بھول گیا، نواز شریف، مریم شریف، شہباز شریف، وہ جو کون سے دوسرے ہیں شہباز صاحب کے بیٹے بیٹیاں اور آگے وغیرہ. تو ایک ایسے ملک کے اندر آپ جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا. بھائی اس میں یہ ہونا لازم تھا کیونکہ یہ جو آپ نے سسٹم قائم کیا ہوا ہے یہ انتہائی اینٹائی ڈیموکریٹک سسٹم ہے جو طاقت پہ بیس کرتا ہے، پیسے پہ، ڈھونس پہ، دھاندلی پہ، جبر پہ، ناانصافی پہ کھڑا ہے. تو اس میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ہوں گے. کس طریقے سے انہوں نے اس کو ذلیل کیا. اگر کوئی آدمی ہو جس کے اندر غیرت ہو، بات میں کہہ رہا تھا کہ اس کے پاؤں پہ لوگ جا کے گرتے ہیں، اور جو لوگ لوگوں کے پاؤں پہ گرتے ہیں ان کی کوئی عزت نفس ہوتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ درس دے سکتے ہیں کہ میں ڈیموکریٹ بھی ہوں، ملک میں ایکوالٹی کی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس ملک میں تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا، اور لوگ آپ پہ پاؤں پہ گرتے ہیں تو آپ ان کو آشیرواد دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو تھپڑ ماریں کہ بھائی اپنی عزت کرو، میری عزت کرتے ہو تو وہاں کھڑے ہو کے جو ہے وہ سلام کر لو. تو یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. مجھے اس پولیس آفیسر میں اور شاہ محمود قریشی میں کوئی فرق نہیں نظر آتا. دونوں اپنے اپنے طور پہ اپنی پاور کے اندر اپنا گیم جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. پرابلم جو ہے وہ عوام کا ہے.